عزیزان گرامی، جناب معصومہ قوم حضرت فاطمہ معصومہ قوم، نام فاطمہ ہے اور ان کا لقب معصومہ ہے، اور ان کو جناب سیدہ سے بے انتہا نسبت ہے۔ آئیے تھوڑا سا ان کے فضائل پیش کروں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وعجل فرجہ کچھ لوگ سوالات کرنے کے لیے مدینے آئے، اور جب سوالات کرنے کے لیے گھر پہنچے تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی، تو کسی خادمہ نے، کسی کنیز نے کہا کہ کیا بات ہے، کس سے ملنے آئے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ عراق سے آئے ہیں، زیادہ دیر رک نہیں سکتے، ہمارے علاقے کے اندر لوگ پریشان ہیں، یہ سوالات ہیں، ان سب سوالات کے، فقہی مسائل کے اور دوسرے اعتقادی جو بھی سوالات ہیں، ان سب کے ہمیں جوابات چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی گھر پہ تو امام تشریف نہیں رکھتے، کیا کوئی ایسا ہے جو ان کے سوالوں کے جواب دے سکے؟ کہا کہ میں مولا کی بیٹی سے جا کے سوال کرتی ہوں۔ وہ سارے سوالات کہا کہ لاؤ، بی بی نے کہا کہ سوالات دے دو، سوالات لیے، جا کے بی بی کے ہاتھ میں دیے، بی بی نے اپنے ہاتھ سے سارے سوالات کے جوابات لکھے۔ کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرے بابا ان سوالات کے جوابات لکھتے تو ایسے جواب لکھتے۔ جواب لکھے اور ان کو واپس لوٹا دیا وہ کاغذ۔ انہوں نے سوالات کے جوابات پڑھے اور وہ چل پڑے۔ واپس عراق جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ امام ہفتم تشریف لا رہے ہیں۔ امام کو دیکھا، کہا کہ مولا آپ کے گھر گئے تھے، کچھ سوالات لے کے گئے تھے، آپ کی بیٹی نے ہمارے سوالوں کے جواب لکھے۔ امام نے کہا دکھاؤ میری بیٹی نے کیا لکھا ہے۔ امام نے پڑھا اور فوراً اپنی بیٹی کی تحریر کو چوم کے کہا فدا ہو فدا ہا ابوہا، اس کا باپ اس پہ قربان ہو، اس نے وہی کچھ لکھا ہے جو اس کا باپ لکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا امام معصوم علیہ السلام کا حجت خدا کا یہ جملہ کہنا، یہ تائید خاص ہے جناب معصومہ کی۔ اور اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ مقام ہے وہ 4 ہستیوں کا ہے۔ ان میں پہلے جناب زینب کبریٰ ہے، اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام، ان لوگوں کا، اور پھر جناب معصومہ قوم کے لیے لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، ان 4 ہستیوں کے لیے علماء نے عصمت کا مقام لکھا اور ان کے بے انتہا فضائل لکھیں۔ 180 سے زیادہ امامزادے یا امامزادیاں دفن ہیں قم اور اس کے اطراف میں، اور سب علماء کا اتفاق ہے، مراجعوں کا اتفاق ہے کہ جو مقام جناب معصومہ قم کا، ان 180 میں سے کسی کا وہ مقام نہیں۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں بات کو کہ نہیں۔ عزیزان گرامی، جناب معصومہ قوم کہ جن کے لیے علماء نے لکھا ہے، جو اور خود سے چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کے حرم میں بھی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ جب بھی ہم زیارت کے لیے جاتے تھے صحن میں یہ حدیث سامنے بالکل باب قبلہ کی طرف جو بی بی کی لکھی ہوئی تھی۔ حدیث کے مولا فرماتے ہیں ستدفن من ولدی ابنتی یقال لها فاطمہ، میری ایک پوتی قوم کی سرزمین پہ دفن کی جائیں گی، ان کا نام فاطمہ ہوگا۔ من زارہا وجبت لہ الجنہ، جس نے بھی ان کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے۔ جس نے بھی معصومہ قوم کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے۔ کہا کہ آخری زمانے کے اندر سینشر العلم منہ الی سائر البلدان، پوری دنیا کے اندر قوم مقدس سے علم پھیلے گا، پوری دنیا کے اندر۔ عزیزان گرامی، آج 102 یا 100 اس سے بھی زیادہ ممالک کے طلباء قوم مقدس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور سب کے سب جب واپس جاتے ہیں تو جناب معصومہ قوم کی روٹیاں کھا کے جاتے ہیں، اس بی بی کے خان سے، ان کے دسترخوان سے۔ عزیزان گرامی، جو علم کی خیرات حاصل کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، امیر المومنین کی ایک پوتی جناب امام صادق علیہ السلام کی پوتی، جنہوں نے آج پوری دنیا کے اندر، جن کے نام سے منسوب ہے علم، اور معصومہ قوم سے منسوب ہے قوم مقدس۔ عزیزان گرامی، کون ہیں یہ جناب معصومہ؟ جن کے لیے ائمہ علیہ السلام نے، خود امام رضا علیہ السلام کی 19 بہنیں ہیں، لیکن جو مقام جناب معصومہ قوم کا ہے اور جتنی تعریف ائمہ علیہ السلام نے اس بی بی کی ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ بہنیں اپنے بھائیوں کی محبت میں وطن چھوڑ کے ساتھ چلی ہیں۔ 3 بہنوں سے متعلق علماء نے لکھا ہے جنہوں نے وطن کو چھوڑا ہے۔ جناب کلثوم، یہ جناب موسیٰ کی بہن ہے، کلثوم، کہ جب جناب موسیٰ کی والدہ نے ان کو تابوت میں رکھا اور پانی میں بہا دیا تو خود جناب موسیٰ کی والدہ تڑپنے لگیں۔ کہ پروردگارہ تیرا حکم تھا کہ موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے دریا میں بہا دو، دریا نیل میں بہا دیا تھا۔ کہ پروردگارہ میں نے پانی کے اندر رکھ کے بیٹے کو بھیج تو دیا ہے، لیکن میرا دل تڑپ رہا ہے۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ کہ پروردگارہ، لیکن آخر ماں تھی،
تو بیٹی نے دیکھا کہ ماں بہت تڑپ رہی ہیں، کہا اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں تابوت کے ساتھ ساتھ چلی جاؤں، دیکھوں کہ تابوت کہاں جا رہا ہے۔ اب اللہ نے ضمانت دی ہے ان سرادوہ الیک، ہم لوٹا دیں گے، لیکن پھر بھی جناب موسیٰ کی والدہ کو قرار نہیں آ رہا۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں ساتھ چلی جاؤں تابوت کے۔ کہا بیٹی اجازت ہے۔ تو جناب موسیٰ کی جو بہن تھی نا وہ تابوت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے چلتی رہیں۔ اب یہ بہن بھائی کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، اچانک دیکھا کہ وہ فرعون کے دربار میں چلا گیا۔ اب پریشان ہوئی، اندر گئیں، وہاں پہ جناب آسیہ نے فوراً جیسے ہی جناب موسیٰ کو دیکھا گود میں لیا، ان کی اولاد نہیں تھی، ان کو بے انتہا محبت تھی، انہوں نے فوراً گود میں لیا، پیار کرنا شروع کیا۔ تو جناب موسیٰ کی بہن کو تسلی ہوئی، انہوں نے مرضع مختلف دائیوں کو بلایا کہ اس بچے کو دودھ پلائیں، بچہ بہت بھوکا ہے۔ جناب موسیٰ نے کسی بھی گائے کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ تو فوراً جناب موسیٰ کی بہن نے کہا میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جس کا دودھ پینے کے لیے تیار ہوگا۔ تو جناب آسیہ نے کہا کہ اچھا جاؤ جا کے اسے بلا لاؤ۔ فوراً دوڑتی ہوئی واپس آئیں، کہا اماں آئیے میں آپ کو موسیٰ کے پاس لے چلوں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، جیسے ہی جناب موسیٰ کی والدہ پہنچی کہ بیٹی یہ تو فرعون کا دربار ہے، کہا کہ ہاں۔ کہ پھر کہ اماں حالات بالکل سازگار ہیں، اس وقت جو ہے وہ جناب آسیہ نے گود لے لیا، جناب موسیٰ بھائی کو اپنا نام لیا، لے کے آئیں۔ فوراً انہوں نے کہا کہ بھئی اس بچے کو دودھ پلا۔ جناب موسیٰ کی والدہ نے جیسے ہی گود میں لیا کہا تیری ماں تجھ پہ قربان۔ جناب آسیہ نے فوراً سوال کیا کہ کیا مطلب؟ کہا میرا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ماں وہ اس پہ قربان ہو۔ عزیزان گرامی تقیہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا فوراً کہا کہ بھئی اس کی ماں اس پہ قربان ہو۔ اگر کہہ دیتی کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے تو فوراً بات ہر جگہ پھیل جاتی، جناب موسیٰ کی جان بچانا واجب تھا۔ عزیزان گرامی تو ایک بہن نے بھائی کی طرف اشارہ کیا، یہ ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ سفر کر کے گئی ہیں۔ دوسری بہن جناب زینب کبریٰ ہے۔ تاریخ میں الفاظ ہیں، اب سنیں گے تھوڑے سے جملے سنیں گے، میں انشاءاللہ جناب زینب سے متعلق چند جملے مصائب کے اور پھر جناب فاطمہ معصومہ کی مصائب تفصیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی تاریخ گواہ ہے کہ روایات میں یہاں تک ملتے ہیں الفاظ کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو خود جناب سیدہ نے رسول خدا سے فرمایا کہ بابا جان نہ جانے کیسی محبت ہے زینب و حسین کے اندر کہ جب بھی حسین گہوارے کے قریب جاتے ہیں یہ رونا بند کر دیتی ہیں، اور جیسے گہوارے سے دور ہوتے ہیں یہ فوراً رونے لگتی ہیں۔ بس یہ بی بی کے جملے کہنے تھے رسول خدا کو، خود پیغمبر رونے لگے۔ روایت کے الفاظ ہیں خاتم النبیین رحمت للعالمین، جو خود بے انتہا صبر کا پہاڑ تھے وہ رونے لگے۔ جناب سیدہ نے بابا کو روتے دیکھا تو خود بی بی بھی رونے لگی۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہی تو ام المصائب ہے، یہ بچی ہی تو ام المصائب ہے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے کچھ ایسے جملے کہے کہ جو جناب سیدہ برداشت نہ کر سکے۔ کہا بیٹی یہ وہ بہن ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ کربلا جائے گی اور اپنے بھائی کی قربانیوں کو بچائے گی۔ تو اس کے بعد ایک جملہ کہا یہ وہ بہن ہے جو اپنے بھائی پہ سب کچھ قربان کر دے گی۔ بھئی دیکھیں تاریخ میں صرف 3 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل جو ہے امام حسین پہ قربان کر دی ہے۔ ایک جناب زینب کبریٰ، دوسرے جناب مسلم بن عقیل، اور تیسرے جناب رباب۔ جو کچھ تھا نا ساری اولاد لٹا دی، قربان کر دی سید الشہداء پہ۔ عزادارانہ سید مظلوم یہ کہنا بہت آسان ہے، کر دکھانا بہت مشکل ہے کہ پوری نسل کو قربان کر دینا۔ اب جناب سید الشہداء نے مصائب بیان کرنا شروع کی اور ایک جملہ کہا جب جناب سیدہ رونے لگی نا کہ بابا اور کیا ہوگا میری اس بیٹی کے ساتھ، تو پھر سید الشہداء نے ایک جملہ کہا کہ بیٹی یہی وہ آپ کی بیٹی ہے جو شرابی کے دربار جائے گی۔ روایت کے الفاظ ہیں جب جناب سیدہ دربار سے ہو کے آئی تھی نا فدق کا مطالبہ کر کے اور حق نہیں ملا، تو جیسے گھر واپس آئیں تو اس دروازے کے سامنے دونوں صاحبزادے کھڑے تھے، بی بی کے دونوں شہزادے کھڑے تھے، دونوں امام حسن و حسین۔ دونوں نے بی بی کو دیکھا، کہا اماں حق مانگنے گئی تھی مل گیا؟ تو بی بی نے کچھ نہیں کہا اور فوراً گھر کے اندر وارد ہوئیں اور
اس 5 برس کی بچی کو سینے سے لگایا اور پیار کیا. کہا بیٹی درباروں کا حال تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے. بیٹی جب میں بابا کے زمانے میں جاتی تھی نا تو میرے بابا مجھے اپنے خود بیٹھنے کے لیے کہا کرتے تھے, آج میں اتنی دیر کھڑی رہی کسی نے ایک مرتبہ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. اچھا اب یہ بیوی بار بار سوچ رہی ہوں گی کہ چلو جیسے بھی یہ تو کہتے ہیں نا, صحابہ کہتے ہیں اپنے آپ کو, کہا صحابی کے دربار میں گئی تھی, کہا یہ تو شرابی کے دربار میں جائے گی. جب صحابی کا دربار ایسا ہے کہ جہاں بیوی اتنی دیر کھڑی رہی سر کے سارے بال سفید ہو گئے, تو اب وہ جو شرابی کے دربار میں جائے گی کہا اس کا کیا ہوگا. صحابی نے اتنی اذیت دی بیوی کو, پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا. عزیزان گرامی جملے سنیں گے. اب یہ بیوی ساتھ میں گئیں, ایک یہ بہن ہے کہ جو ساتھ میں بھائی کے گئی ہیں, اور بیوی نے اپنے عقد کے وقت بھی کہا بابا جہاں پہ آپ عقد کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے. کہا بیٹی میں نے عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے بھائی کے بیٹے عبداللہ سے آپ کا عقد کرنا گوارا سمجھا. تو کہا بابا مجھے کوئی آپ کے فیصلے پہ اشکال نہیں ہے, لیکن بابا میری ایک شرط ہے. کہا بیٹی جو آپ کی شرط ہوگی وہ میں رکھ دوں گا عقد میں. کہا بابا میری ایک شرط ہے, جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی. بابا عبداللہ سے کہہ دیجیے گا میری شرط ہے, میں مطیع و فرما بردار رہوں گی, ہر طرح کی اطاعت کروں گی, شوہر کی اطاعت واجب ہے, لیکن بابا جب میرا بھائی کربلا جائے گا تو میں رکوں گی نہیں, میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی. کہا بیٹی آپ کی شرط منظور ہے اور آپ کی شرط کو میں پہنچا دوں گا. جب جناب زینب کبریٰ نے سنا نا 28 رجب کو سید الشہداء نے فیصلہ کیا جانے کا, تو فوراً کہا عبداللہ آپ کو یاد ہے میں نے عقد کے وقت شرط کی تھی کہ میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی. تو جناب عبداللہ نے کہا کہ ہاں بی بی مجھے آپ کی شرط یاد ہے, آپ جانا چاہتی ہیں آپ جا سکتی ہیں. عزیزان گرامی یہ جناب زینب کبریٰ کی شرط تھی. فوراً آئیں کہ بھیا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. تو عزیزان گرامی روایت کے الفاظ ہیں, مولا جب سفر کے لیے چلے گئے تو فوراً پیچھے سے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے, کہا کہ مولا میرے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے جائیے گا. کہا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, 75 برس کے تھے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار, واقع کربلا کے وقت 75 برس کے, 75 ایج تھی ان کی. بوڑھے بھی تھے, بزرگ بھی تھے, بیمار بھی تھے. کہا میں بیمار ہوں لیکن میں اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں. جب جناب زینب نے کربلا میں کہا نا, کہا کہ بھیا میرے دونوں بیٹوں کو میدان میں بھیج دیجیے شہادت کے لیے. کہا نہ جانے عبداللہ راضی ہوں گے کہ نہیں راضی ہوں گے. کہا نہیں میں نے پوچھ لیا تھا کہ اگر ایسا وقت آیا کہ میرے بھائی کی شہادت کا وقت آ گیا تو عبداللہ اجازت ہے آپ کی میں بیٹوں کو بھیج دوں. مولانا نے کہا ٹھیک ہے. عزیزان گرامی یہ ایک بہن ہے, میں آخر میں جملوں کو پیش کروں گا. عزیزان گرامی ایک تیسری بہن ہے جو بھائی کے ساتھ چلی ہیں. جب امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے لے جا رہے تھے نا, تو اس وقت جناب معصومہ قم کے بھائیوں نے بتایا, کہا کہ بھائی امام رضا علیہ السلام کو لے گئے, کہا کہ بھائی سے کہو کہ ہم سے ملے بغیر نہ جائیں. ہم ساری بہنیں ساری زندگی باپ کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ ہمارے بابا کب ہارون کے زندان سے رہائی پا کے واپس آئیں گے. کہا 14 برس ہم نے انتظار کیا لیکن پھر بابا کی شہادت کی خبر سنی. جملوں کو پیش کروں آپ کے سامنے. امام رضا سے پوچھا, کہا کہ مولا آپ گھر کے اندر آرام کیوں نہیں کرتے, یہ اپنے گھر کے صحن میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ کہا میری بہنیں جو بار بار گھر کے باہر دیکھتی ہیں نا, کبھی شاید بابا رات میں آ جائیں. کہا میری بہنوں کی مجھ سے یہ تنہائی برداشت نہیں ہوتی ہے. سب بہنیں بہت جوان تھیں. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کبھی جن کی اولاد ہے وہ اولاد کو تصور کریں گے, جن کی بہنیں ہیں ایک مرتبہ تصور کیجئے گا. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا جب عید آتی ہے تو بہنیں کس طرح سے باپ کو یاد کرتی ہیں. ہر بہن ہمیشہ باپ کو یاد کرتی ہے, اور پردیس کے اندر تو زیادہ محسوس ہوتا ہے نا, شدت سے محسوس ہوتا ہے. جب بھی عید کا دن آتا تھا نا تو ساری بہنیں امام رضا کو دیکھتی تھی, بھیا ہمارے بابا کب گھر واپس آئیں گے, کب ہم اپنے بابا کے ہاتھوں سے عیدی حاصل کریں گے. ہر بہن امام رضا سے سوال کرتی تھی.
اب بہنوں کو بہت زیادہ حسرت ہوتی ہے عزیزان گرامی. جناب معصومہ قم کو بھی بڑا شدت سے احساس ہوتا تھا عید کے اوپر کہ ہمارے بابا زندان میں. عزیزان گرامی وہ رات جس میں امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہو رہی تھی، زہر دے دیا گیا تھا، امام رضا پوری رات سوئے نہیں تھے، تڑپتے رہے تھے، روتے رہے تھے. تو ایک مرتبہ جناب معصومہ نے اور بہنوں نے سوال کیا، کہا بھیا کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں آج رات؟ کہا کہ آج رات ہماری یتیمی کی رات ہے. کہا آج رات ہم سب یتیم ہونے والے ہیں. تو سب بہنیں رونے لگیں، بس پھر آرام نہیں کر سکے. وہاں امام موسیٰ کاظم تڑپ رہے ہیں. ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے کہ آخری لحظے میں میرے بیٹا میرے سامنے موجود ہو، میرا دم میرے بیٹے کے زانوں پہ نکلے. یہاں امام رضا علیہ السلام تڑپ رہے ہیں. عزیزان گرامی تاریخ میں 12ویں امام علیہ السلام کہتے ہیں، جب 7ویں امام کی زیارت پڑی نا 12ویں امام نے، تو کہتے ہیں کہ سلام ہو اس لاشے پہ جس کو بغداد کے زندان سے 4 مزدوروں کو پیسے دے کے اٹھوایا گیا. اور پھر ایک 5ویں مزدور کو پیسے دے کے کہا گیا کہ جنازے کے سامنے چلتا رہے اور یہ خفت کا نعرہ بلند کرتا رہے. کہ وہ خفت کا نعرہ کیا تھا؟ کہ وہ بار بار ایک ہی جملہ کہتا تھا، مات امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا. عزیزان گرامی معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ جنازہ اٹھا، ایک مرتبہ پل بغداد پہ رکھ دیا. عزیزان گرامی آپ یہ صرف کربلا ہی کو دیکھتے ہیں کہ دھوپ میں لاشا پڑا رہا، 7ویں امام کا پل بغداد میں دھوپ میں لاشا رکھ دیا گیا. وہاں پہ ایک بیٹی تھی جو تڑپ رہی تھی. عزیزان گرامی بڑے سخت جملے میں پڑھ گیا ہوں، میں اتنا پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، بس آپ سنیں گے، اب تھوڑا سا اگر برداشت کر سکیں. عزیزان گرامی جب آئے ہیں نا امام رضا، سارے کے سارے شیعہ جمع ہو گئے. کہا کیسے ہمارے امام کی شہادت ہوئی ہے؟ کہ شہادت نہیں، اپنی موت مرے ہیں. کہ نہیں، ہمارے امام کبھی بھی اپنی موت نہیں جاتے، شہادت ہوئی ہے. ایک بہت ہی ماننے والا شیعہ تھا، اس نے ایک مرتبہ بند کفن کھولا. کہ مجھے امام سے پوچھنے دو. کہ مولا آپ طبی موت مرے ہیں یا شہادت؟ تو ایک مرتبہ 7ویں امام نے اپنا ہاتھ کھولا، کہا قتلاً قتلا. امام کے ہاتھ میں دیکھا تو نیلے رنگ کا نشان تھا، کہ زہر دیا گیا. عزیزان گرامی اب سارے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ کون جنازے کو اتارے گا. اتنے میں دیکھا امام رضا علیہ السلام آئے ہیں. کہا سب ہٹ جاؤ. امام نے اپنے آپ کو جنازے پہ گرایا، بابا کے سینے کو سینے سے ملایا، بہت زور سے سینے کو سینے سے ملا کے ایک جملہ کہا، کہا بابا میری بہنیں مدتوں سے انتظار کر رہی تھی. اجرکم اللہ. بس میں تمام کر رہا ہوں. اب یہ گزر گیا، وقت گزر گیا، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا وقت آ گیا. امام محمد تقی علیہ السلام مدینے میں تھے. ایک مرتبہ پھپھیوں کو بتایا، ساری پھپھیوں کو بتایا کہ آج رات میری یتیمی کا دن ہے، آج رات میری یتیمی کی رات ہے. بس بھئی ان بہنوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جو پیچھے رہ گئی تھی، اور وہ جو سارے بہن بھائی چلے گئے تھے. عزیزان گرامی کچھ اصفہان میں ساوا کے مقام پہ ایک جنگ ہوئی. مأمون کے لشکر نے حملہ کیا اور سارے امام کے جو بیٹے بیٹیاں تھے شہید کر دیا. عزیزان گرامی روایت کے الفاظ ہیں، چند بیویاں، 6 یا 7 بیویاں جناب معصومہ کے ساتھ، ایک کنیز تھی، کچھ 1-2 بہنیں، یہ سب کے سب قم پہنچیں. تو موسیٰ بن حضرت اور دوسرے افراد تھے، یہ چاہنے والے تھے اہل بیت علیہ السلام کے. جب قم سے باہر دیکھا نا کہ کچھ بیویاں ہیں برقعوں کے اندر، تو کسی کنیز سے سوال کیا. کنیز کو دیکھا کہ کیا بات ہے، یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں. اب یہ سمجھ گئے کہ اس سے بات کی جا سکتی ہے. کہا یہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ہیں. کہا یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیاں. سمجھ گیا. اب اس کو خبر مل چکی تھی کہ 8ویں امام کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن وہ جانتا تھا پردیس میں بہنوں کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں دی جاتی، بہنوں کو پردیس میں نہیں بتایا جاتا بھائی مارے گئے ہیں. تو اب کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیویوں سے کہو کہ ہمارے ساتھ چلیں، یہاں قریب میں قم کی بستی ہے. بس بھئی قم کا نام آنا تھا. بی بی نے کہا ہاں ہمارے آباء و اجداد بتاتے رہے کہ قم ہمارا شہر ہے. ساری بیویاں اٹھی چلنے لگیں. عزیزان گرامی بس قم پہنچی. اس نے ذرا قم کے باہر روکا، فوراً قم میں جا کے اطلاع دی. چھوٹا سا شہر تھا اس وقت. سارے قم کے لوگوں سے کہا کہ یہ سیاہ پرچم اتار دو. کہا کیوں سیاہ پرچم اتار دیں؟ ابھی تو امام رضا کی شہادت ہوئی ہے، ابھی تو چہلم بھی نہیں ہوا، تو کہتا کہ سیاہ پرچم اتار دیں. کہا کہ امام کی بہن مدینے سے آئی ہے، بہن کو پردیس میں خبر نہ دینا بھائی مارا گیا ہے. کہ سیاہ پرچم اتار دو، کچھ دن بعد دوبارہ لگا لینا. عزیزان گرامی سارے سیاہ پرچم اتار لیے گئے. اب یہ فوراً باہر نکلا. ایک مرتبہ جا کے کنیز سے، جناب معصومہ قم کی کنیز سے سوال کیا کہ کیا بات ہے، جہاں پہ بی بی قدم رکھتی ہیں زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ بی بی کو چلنے کی عادت نہیں ہے، راستے میں بی بی کی جو اونٹنی تھی وہ مر گئی ہے، بی بی کے چلتے چلتے نالین ٹوٹ گئے ہیں.
اب پتھروں پہ پاؤں رکھ رکھ کے پاؤں بہت زخمی ہیں. کہ اس لیے بی بی کے زخموں کی وجہ سے جہاں بی بی پتھروں پہ پاؤں رکھتی ہیں خون بہنے لگتا ہے. اس نے فوراً کہا کہ میں نالین لا کے دیتا ہوں بی بی کو. فوراً اپنی ابا کو زمین پہ بچھایا. بی بی نے کہا نہیں ہمیں فوراً قم لے چلو. آج اس مقام کا نام ہے, جب قم جائیں گے نا, بیت النور. اس مقام کا نام, جہاں پہ ایک مکان کسی مومن نے دیا, اس کا نام ہے بیت النور. مکان دیا, کہا بی بی یہاں پہ رک جائیے. ایک مومن نے مکان خالی کروا دیا. کہا بی بی آپ یہاں آرام کیجئے. بی بی نے کہا کہ نہیں, بس ہمارے لیے عبادت کا ایک جگہ تیار, ایک حجرہ دے دیا جائے. بی بی عبادت کرتی رہی. بی بی ایک دن عبادت کر رہی تھی, آرام کر رہی تھی, پاؤں بہت زخمی تھے کہ اچانک گلی سے آواز محسوس ہوئی, ہائے امام رضا مارے گئے. بس یہ جملہ سننا تھا. بی بی نے فوراً آواز دی اپنی کنیز کو, کہ ذرا اس کو بلا کے لا, یہ باہر کون ہے, یہ بار بار کہہ رہی تھی امام رضا مارے گئے. فوراً وہ کنیز باہر گئی, کہا کہ تمہیں معصومہ قم نے بلایا ہے. اب وہ ایرانی خاتون چی آئی, اسے اس طرح سے عربی نہیں آتی تھی. بی بی نے فوراً سوال کیا, کہا کس امام رضا کی بات کر رہی ہو؟ کہا بی بی آپ کیسی شیعہ, آپ کو نہیں معلوم شیعوں کے 8ویں امام مارے گئے؟ بس یہ جملہ سننا تھا, بی بی تڑپنے لگی. ایک مرتبہ خراسان کا رخ کیا, طوس کا رخ کیا, کہ بھیا بہن کا انتظار بھی نہ کیا آپ نے؟ بھیا میں مدینے سے چلی تھی آپ کے ملنے کے لیے. بھیا اتنی دور سے آئی تھی, میرے پاؤں اتنے زخمی ہیں, میں آپ سے ملنا چاہتی تھی, میرے بغیر ملے آپ دنیا سے چلے گئے. اجرکم اللہ. بس بی بی کا اس طرح سے تڑپ کے رونا. روایت کے الفاظ ہیں, بی بی چند دن کے بعد انتقال کر گئیں. بی بی برداشت نہیں کر سکیں. عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی برداشت نہیں کر سکیں. ایک ہی جملہ دہراتی تھی بار بار, اس کے بعد بے ہوش ہو جاتی تھی. کیا جملہ دہراتی تھی؟ کہ میرا بھائی نہ جانے پردیس میں کیسے, جب زہر دیا گیا کیسے شہید ہوا میرا بھائی. کوئی ان کے پاس نہ بھائی موجود تھا, نہ ان کا بیٹا موجود تھا. میرے بھائی کا پردیس کے اندر شہادت ہو گئی. عزیزان گرامی, میں نے تمام کر دیا. بس آخری جملوں کی طرف میں اشارہ کروں گا, اگر سن سکے برداشت کر سکے ان آخری جملوں کو. عزیزان گرامی, آج قوم میں بڑے بڑے جلوس چل رہے ہیں, بڑے رہنمائی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے سیاہ پرچم کے ساتھ. آج جناب معصومہ قم کے حرم کے اندر بڑی رونق ہوگی. لیکن میں کہوں گا, جب ایک مرتبہ دریا کے کنارے بی بی کا حرم ہے نا, اب وہ دریا بہرحال بند باندھ دیا کہ دریا نہیں ہے وہاں پہ, لیکن دریا تھا. میں نے خود بھی دیکھا دریا, ہمارے بہت پہلے, اب سے 20 سال پہلے تک دریا موجود تھا. عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ دریا کے کنارے قبرستان تھا. وہاں پہ بی بی کے تابوت کو اٹھا کے لے کے آئے. سارے مرد تابوت کو لے کے آئے تھے. ایک مرتبہ رکے کہ قبر میں کون اتارے گا, ہم میں سے کوئی محرم نہیں ہے. تو اب سب متحیر پریشان کھڑے تھے. کہا کہ اگر کوئی محرم نہ ہو مجبوری ہے. تو کہا موسیٰ بن خضرج سب سے بزرگ ہیں, سب سے بوڑھے ہیں, سب سے عابد و زاہد ہیں, بزرگ ہیں, ان کو بلاؤ. ایک مرتبہ جنازے کنارے کھڑے تھے. دور سے دیکھا اسی دریا کے اوپر 2 جوان چلتے ہوئے آ رہے ہیں. جب دیکھا پانی کے اوپر کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے, کہا ہٹ جاؤ, جنازے کو ہم دفنائیں گے. دونوں کے چہروں پہ نقاب تھا. سارے مجمع کو ہٹایا. عزیزان گرامی, قبر میں ایک جنازہ دینے والا ہوتا ہے, دوسرا جنازہ لینے والا ہوتا ہے. میں جملوں کو پیش کروں آپ کے سامنے. جب جناب سیدہ کے جنازے کو اٹھایا تھا نا امیر المومنین نے, تو امام حسن حسین بہت چھوٹے تھے, باقی سب نامحرم تھے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے آواز دی, یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے. جیسے یہ جملہ کہا نا اور قبر کے اندر جنازہ دینا چاہا, تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ 2 ہاتھ بلند ہوئے, کہا یا علی میری امانت لوٹا دیجئے. جیسے ہی کہا نا میری امانت لوٹا دیجئے, تو امیر المومنین نے جنازہ جناب رسول خدا کے ہاتھوں میں رکھا اور ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا, یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی, اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے. یا رسول اللہ اس کا ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ ہے. اجرکم اللہ. بس میں نے تمام کر دیا. اگر عزیزان گرامی آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں, اگر میری طرف دیکھ سکے آخری جملوں کو پیش کروں گا. عزیزان گرامی, یہ تو امیر المومنین نے جنازہ اٹھا کے کہا تھا. شام کے زندان میں ایک امام نے جنازہ اٹھایا, 4 برس کی بچی کا جنازہ اٹھا کے کہا, او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا جنازہ لے لو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.